خراسان شہر کا ایک باشندہ ایک روز یہ خواہش لے کر اپنے گھر سے نکلا کہ وہ آج حلال کھانا کھائے گا۔ اسی تلاش میں وہ مختلف لوگوں کے پاس گیا مگر اسے کہیں سے حلال کھانا نہ ملا۔ لوگوں نے اسے بتایا کہ اگر تو حلال کھانا کھانا چاہتا ہے تو بغداد میں ایک ایسی ہستی ہے جن کے پاس سے تجھے حلال کھانا مل جائے گا۔ وہ شخصیت ہیں حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ شخص وہاں سے روانہ ہو گیا اور سفر کرتے کرتے بغداد جا پہنچا۔ وہاں حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوا اور عرض کی کہ حضرت، میں آپ کے پاس صرف اس لیے آیا ہوں کہ حلال کھانا کھا سکوں۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی، میں فقیر آدمی ہوں، میرے پاس حلال کھانا کہاں؟ لوگ طرح طرح کی کھانے کی چیزیں میرے پاس بھیج دیتے ہیں، مجھے نہیں معلوم ہوتا کہ وہ کیسی ہیں، لہٰذا میں ان کو سخت بھوک کی حالت میں بھی صرف اسی وقت کھاتا ہوں جب انسان کے لیے مردار کھانا حلال ہو جاتا ہے۔ ہاں، البتہ میں تجھے ایسے شخص کا پتہ بتا سکتا ہوں جہاں سے تجھے حلال کھانا میسر آ سکتا ہے۔ تو فلاں گاؤں میں فلاں شخص کے پاس چلا جا اور اس کو کہنا کہ مجھے حلال کھانا کھلائے۔ وہ آدمی وہاں سے اس گاؤں کی طرف چل پڑا جس کے بارے میں حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا تھا۔ بالآخر وہ آدمی اس گاؤں میں اس شخص کے پاس جا پہنچا جس کا نام اسے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا تھا۔ انہیں دیکھا کہ وہ ایک نوجوان آدمی تھا جو اپنے بیلوں کو زمین میں ہل چلانے کے لیے ہانک کر لے جا رہا تھا۔ اس کے پاس تھوڑا سا چارہ اور پانی بھی تھا جو اس نے اپنے دونوں کندھوں پر لٹکایا ہوا تھا اور ہاتھ میں چمڑے کا بنا ہوا چابک پکڑ رکھا تھا۔ وہ بڑی نرمی اور پیار سے ان کو چارہ اور پانی بھی دیتا جا رہا تھا۔ وہ خراسانی شخص اس کے قریب گیا اور اسے سلام کیا اور اپنی آمد کا مقصد بیان کیا۔ اس نے کہا کہ اے میرے بھائی، اگر آپ کچھ دن قبل میرے پاس آتے تو میں ضرور آپ کی مدد کرتا، لیکن اس وقت مجھے معذور سمجھیں کیونکہ کچھ عرصہ پہلے میرے یہ دونوں بیل آپس میں لڑ پڑے تھے۔ ان میں سے ایک بیل میرے پڑوس کی زمین میں چلا گیا۔ اس بیل کے کھروں میں اس زمین کی مٹی لگ گئی اور پھر وہ مٹی ساتھ لے کر میری زمین میں واپس آ گیا، جس سے اس زمین کی مٹی میری زمین کی مٹی میں مل گئی اور یوں میری زمین کی پیداوار خالص نہ رہی بلکہ مشکوک ہو گئی۔ اس لیے اب میرے پاس کوئی مکمل حلال چیز نہیں ہے جو میں آپ کو پیش کر سکوں۔ کہاں وہ دور اور آج کا دور کہ لوگ اپنے حلال رزق کو جان بوجھ کر حرام کر لیتے ہیں۔